ہے. اور بڑا امپورٹنٹ ہے عمران علی صاحب جو آج وزارت خارجہ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس میں انہوں نے سعودی عرب اور پاکستان کے تجارتی بحری جہازوں، یعنی دو آپس میں جن کا پاکستان کے ساتھ رابطہ ہے، جو جہاز ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس پہ اٹیک ہے یا سعودی عرب کے اوپر بھی اٹیک کی وجہ سے حوثیز کو انہوں نے متنبع کیا؟ اسمان دیکھیں، یہ نا کہہ تو دیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم جنرلی بھی ہم پروٹیکٹ کریں گے سعودی عربیہ کو اور حوثیز کے خلاف ایکشن لیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ سٹیٹمنٹ کے بیونڈ اگر ایران یہ چاہے گا کہ باب المندب بند ہو، پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا. دا سمپل ریزن از آپ ایئر کمبیٹ سے آپ ایک سبسٹینشلی لارج پاپولیشن کو فورس نہیں کر سکتے. تو پالیسی سٹیٹمنٹ کے لحاظ سے بہت اچھی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایران کا جو اس وار کا جو پلان ہے، اس کی نیکسٹ پروگریشن یہی ہے کہ باب المندب بند ہو. اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. اور اگر ایئر پاور سے امریکہ آبنائے ہرمز نہیں کھلوا سکا تو آپ آئی مین اٹس اے ویری گڈ اسٹیٹمنٹ. ہمارا سٹانس ٹھیک ہے، لیکن ملیٹریلی ہم اس کو فالو اپ نہیں کر سکتے اگر کچھ ہوا. یعنی باب المندب اگر بند ہوتا ہے تو پاکستان پہ حوثیز آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے شپس کے اوپر اٹیک کریں گے؟ وہ ہمارے پہ نہیں کریں گے جی، وہ سب پہ کریں گے. وہ اس کو بلاک کریں گے، کیونکہ اب جو نیکسٹ، کیونکہ دیکھیے سوری علی کی باری، ایران کا ایک بڑا سمپل سا گیم پلان ہے. وہ یہ دنیا کے لیے اگر مشکلات کریٹ کرو گے تو پیس ہوگا. اگر دنیا کے لیے مشکلات نہیں کریٹ کریں گے تو آپ کا غزہ جیسا انجام ہوگا. دس از دیئر مائنڈ سیٹ. اچھا، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر جس طرح سے اسرائیل نے غزہ کے اندر کیا ہے اور پوری دنیا، امریکہ خاص کر کے ان کے ساتھ رہا ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس کو پرسیو کرتے ہوئے یہ سارے اقدامات کر رہا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کو آپ کی نگاہ میں دفاعی اعتبار سے کس طرح سے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، 3 پہلو ہیں: لیگل، ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک. میں اس سٹیٹمنٹ کو ذرا مختلف انداز میں دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑی اسٹرانگ اور بلنٹ سٹیٹمنٹ کے ذریعے پاکستان نے نہ صرف جو ایک سیکیورٹی کمٹمنٹ ہے سعودی عرب کے حوالے سے اس کا بھی اعادہ کیا ہے، اس کو ریٹریٹ کیا ہے. تو یہ ایک بڑا واضح پیغام سعودی عرب کے لیے بھی ہے، ایک ایشورنس کا. لیکن اس میں جو زیادہ دلچسپ اور نئی بات ہے وہ ایک دیکھیے، باب المندب جو ہے وہ صرف سعودی عرب کی آبی گزرگاہ نہیں ہے. جو بحر احمر ہے وہ دنیا کی ایک بہت بڑی ایک سی لائن آف کمیونیکیشن ہے. اور اگر آپ تاریخ میں جائیں تو سوئز کنال کے اوپر تو جنگیں ہوئی ہیں، بہت بڑی جیو پالیٹکس اس پہ انوالو ہے. پاکستان کی صرف انرجی سیکیورٹی کا معاملہ یہ نہیں ہے. پاکستان کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، چاہے وہ نارتھ امریکہ ہو، چاہے ویسٹرن یورپ ہو، اس کے لیے باب المندب اور بحر احمر ہماری ٹوٹل تجارت اور اکنامک سیکیورٹی کی لائف لائن ہے. تو میری ٹائم سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی ہماری اپنی قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. تو ایک پیغام تو سعودی عرب کے حوالے سے ہے سیکیورٹی کمٹمنٹ کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے قومی مفادات، قومی سلامتی، معاشی مفادات پہ اگر زد پڑتی ہے. اور دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے. پہلے تو میں 2 باتیں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حوثی جو ہیں وہ کوئی ریاست نہیں ہے، وہ کوئی حکومت نہیں ہے، وہ ایک نان سٹیٹ ایکٹر ہے. سب سے بڑی ذمہ داری تو سیاسی سوچ یا نظریے سے قطع نظر جو یمن کی حکومت کی ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو ان رسپیکٹ آف انٹرنیشنل لا اینڈ UN چارٹر انشور کریں کہ ان کی ٹیریٹری سے کوئی گروہ یا ملیٹنٹ آرگنائزیشن عالمی پیس کو، سیکیورٹی کو، ٹریڈ کو ڈسرپٹ نہ کرے، نمبر 1. لیکن اگر وہ یہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے وہ اپنے قومی سلامتی اور مفادات کے دفاع میں ادروائز بھی کوئی بھی اقدام کنسیڈر کر سکتا ہے. تیسری بات اور آخری بات، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا میری ٹائم سیکیورٹی میں جو تجربہ ہے، جو سٹیٹس اور گڈ ول ہے، وہ انپیرللڈ ہے. تو پاکستان CTF 150 کا، CTF 151 کو لیڈ کرتا رہا ہے. تو 40 ملکوں کے جو نیویز ہیں وہ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہیں. اور آخری بات یہ کہ اگر ایران
انڈائریکٹلی ان کی یہ حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے، جس طرح عمران صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان کی ایک اے سیمیٹریکل وارفیئر کی اسٹریٹجی ہے. اگر امریکا تھریٹن کر رہا ہے ورٹیکل ایسکلیشن اور پین اور ڈسٹرکشن، تو انڈائریکٹ طریقے سے اے سیمیٹریکل اور ہاریزونٹل ایسکلیشن وہ تھریٹ کر رہا ہے کہ میں دنیا کی تجارت اور توانائی کے لیے اتنے مسائل پیدا کر دوں گا کہ اس کا دباؤ امریکہ پہ پڑے. لیکن اس کے نتیجے میں جتنی ہمدردی ایرانی قوم اور قیادت نے ابھی تک حاصل کی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، مسلم دنیا کی سپورٹ بھی لوز ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ اگر یہ حوثیز واقعی نان ڈسکریمنیٹری یوز آف فورس کرتے ہیں ان وائلیشن آف انٹرنیشنل لا، تو اس کے اراؤنڈ ایک کولیشن بن سکتا ہے نیوی کا، کئی ممالک کا جو اس کے خلاف بڑی مؤثر کارروائی بھی کر سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے محمد علی صاحب فرما رہے تھے، اس کے علاوہ دیکھیں نا، ایران کے پاس جو ایک ٹیکٹیکل چیز ہے، یہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہے آبنائے ہرموز کا، اور اس کے بعد اب یہ باب المندب، ان کے یہ میسج آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایران کو ہی پاکستان نے کیا ہے اس وقت میں جبکہ اسکندر ممنی پاکستان کی سرزمین پہ تھے اور ہیں ابھی بھی؟ دیکھیں، پاکستان ایک میڈیٹر کے طور پہ اس کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو ڈریگ نہ کیا جائے اس کانفلکٹ کے اندر، اس کو ایوائڈ کیا جائے، اور اس کے لیے چاہے آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا یوز کر رہے ہیں یا ڈائریکٹ آپ جو اٹیکس بھی ہوئے ہیں سعودی عربیہ کی سرزمین پہ، جب ایرانین کنونشنل ڈومین میں اٹیک ہوئے تو پاکستان نے کنڈیم ضرور کیا ہے، لیکن اتنی سیریس اسٹرانگ سٹیٹمنٹ نہیں دی. سعودی عربین جب امریکن ایسٹس کے اوپر جب حملہ ہوا ایران کی طرف سے سعودی عربیہ کے بیچ میں، لیکن آپ نے جب حوثیز کو اگر ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں اور وہ 3-4 سال کے بعد ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں ایک، تو وہ دیٹ شوز کنسرن ضرور ہیں پاکستان کے. تو پاکستان حت الوسع پہلی کوشش کر رہا ہے کہ اگر سعودی عربیہ اس پہ ڈریگ ہو گیا تو پھر اسما شاید کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. لیٹ سے کہ امریکہ ایک ڈیزاسٹرس قسم کی وار کے بعد وڈرا کر کے چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، وار سے نکل جاتا ہے، ریجن سے نہیں بھی نکلتا، اور ایک کنٹسٹیشن شروع ہو جاتی ہے عرب ورلڈ اور ایران کے درمیان میں، اور انٹرا عرب یہ کنٹسٹیشن شروع ہو جاتی ہے. تو دین وی آر سرونگ دا پرپز آف اسرائیل. وکٹوریس تو اسرائیل ہوگا. وی آر ناٹ اینڈنگ. آلریڈی اس ریجن نے عراق ایران کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیا اور سب ویک ہوئے ہیں. دیٹس وائی آپ کی امریکنز کیوں کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے اس ریجن میں، کیونکہ آپ پہلے آپس میں لڑ کے اتنے ویک ہو چکے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو دی اٹانومی، آپ کے پاس نہیں ہے نا. تو آئی تھنک پاکستان اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے پروسیس کو. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کو ڈائریکٹ تھریٹ ایز سچ پاکستان کو اتنی زیادہ مل گئی ہے، بٹ اگین پاکستان اگر کسی کے ساتھ معاہدے کرتا ہے تو پاکستان اس کو آنر بھی کرنا چاہتا ہے. وائی پیپل آر گیٹنگ اٹیچ ٹو پاکستان؟ بیکاز پاکستان کوئی اپنے سٹرنگز اٹیچ نہیں کرتا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ساتھ، اور پاکستان سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں ہے تو پاکستان ول آنر دیٹ. پاکستان نے ایک سٹانس لیا ہے کہ وہ اس کو آنر کرے گا. اور باقی بھی جو دیکھیں نا، پاکستان ایران کو بھی تو اس سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کلیکٹیو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہو، آل انکلوزیو ہو، جس میں پورا ریجن شامل ہو جائے، تب جا کے آپ وہ جو بڑا جو اینیمی ہے جس کو آپ نے لڑنا ہے، جو زائنزم کی شکل میں اپلیکیشن ہوئی ہے، اس کو لڑنے کے لیے آپ کو اپنا مگر اس کے لیے عمران علی صاحب، مسلمان ملکوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ خالی ذمہ داری کیا ایران کی ہوگی کہ وہ اس زائنسٹ اٹیک کو جو ہے وہ روکے، یا یہ جو GCC ممالک ہے جہاں پہ یہ بیسز ہیں اور وہاں سے حملے ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بھی تو ذمہ داری کوئی بنتی ہے نا کہ وہ اس کو روکیں؟ دیکھیں، اگر آپ کا سوال یہ ہے نا کہ زائنزم کے خلاف کون کھڑا ہوا ہے، تو ان ریئل ٹرمز ایران، اور اسٹرانگلی ڈپلومیٹک ٹرمز میں پرابلی عمان اور پاکستان. بالکل، دیٹس اٹ. ملیٹریلی اسٹریٹجکلی صرف ایران اس کی سزا بھگت رہا ہے اس وقت. تو باقی جو ہے وہ پھر پاکستان نیکسٹ بیسٹ آپشن ڈھونڈتا ہے. وہ ترکی اور سعودی عربیہ کے ساتھ چاہتا ہے کہ ایک الائنس ایسی ہو جائے. لیکن مسئلہ پھر وہی آئے گا کہ میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ تک سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا. سوئٹزرلینڈ کے بعد آیا 10 دن کا گیپ، اور مجھ سے ٹی وی پروگرامز میں لوگوں نے کہا وہ جی پاکستان کے وہاں میڈیٹر بیٹھے ہوئے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، علی کے دوست ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑا کوئی وہاں کام شام. بھائی دس از بیونڈ سول سروس. یہ تو ہائیسٹ لیول پہ وہ جو گیپ تھا 10 دن کا 15 دن کا، اٹ ہیز پرووڈ ڈیزاسٹرس. ایران کی جو اب پورے ایرانی خلقت ہے وہ بدلے کے، جب ایک شہادت ہوئی ہے وہ اس سے سرشار ہے. ایران کی لیڈرشپ کو تھوڑی سی زیادہ سینس دکھانی چاہیے تھی. ایک ٹریپ لے کیا گیا کہ جی عمان کی لین میں سے گزاریں، اگر یہ تنگ کریں تو ان پہ اٹیک کر دیں.
تو ایران کو بھی پاکستان کو سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا کہ یار یو آر دا میڈیٹر, تمہارے قوم فل سٹاپ سے جا کے دونوں ملکوں کے درمیان تو کر لو. اور جب ایک دفعہ ہو گیا پھر یو ایس کے پاس ایکسکیوز تھا. ان 10 دن کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت پریشر میں آ گئے تھے کیونکہ ان کو یہ جوئش لابی اور باقی کرتے تھے. لیکن میں ایک چیز ضرور بتاؤں, جب ہم کہتے ہیں نا اسرائیل از اے اسپوائلر اینڈ آل دیٹ, the US has to blame. اگر امریکہ یہ چاہتا کہ یہ نہ ہو, یہ جنگ رک جاتی, تاکستان نے گولڈن پلیٹر پہ ان کو آف ریمپ جس طرح کہہ رہے تھے دے دیا تھا. ہاں بالکل. یہ اور یہ محمد علی صاحب, یہ جو بات ظاہر ہے کہ اس بات کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں باقی کہ جو چھوٹی سی غلطی ہوئی اس کا اب اتنا بڑا پھر اب اس کا فائدہ اٹھایا امریکہ نے اور ٹارگٹس اس نے اپنے اچیو کیے ہیں. لیکن اب الٹیمیٹلی آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف جو ہے وہ چیزیں جا سکتی ہیں؟ کیونکہ سچویشن تو اب اس وقت پاکستان نے بھی دیکھا جائے تو ہاتھ اٹھا لیے. آپ کے خیال میں اٹھا لیے پاکستان نے ہاتھ؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں, پاکستان کی جو سفارتی کوششیں اس وقت بھی ایز وی اسپیک جاری ہے. EU کی قیادت سے بھی بات ہوئی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, فیلئر جو ہے ڈپلومیسی کا وہ تو آپشن کسی کے لیے بھی نہیں ہے اس وقت. اونس میں یہ سمجھتا ہوں, جس طرح سفیر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اسٹیٹسمین شپ اور لیڈرشپ جو ہے نا وہ دکھانے کی ایران کی قیادت کو ضرورت ہے. وہ ایک بڑی پراؤڈ نیشن ہے, بڑی غیرت مند قوم ہے, متحد قوم ہے, لیکن ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک رسک ٹیکنگ کمپٹیشن میں اپنا مزید نقصان اٹھائیں. اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو دو باتیں ہمیں ایرانی قیادت کو, ہماری لیڈرشپ کو بتانا مخلصانہ انداز میں ضروری ہے. اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان ایران کا ہی ہوگا, اور سب سے زیادہ فائدہ جو ہے اس کا, اگر یہ جنگ پھیلتی ہے اور مسلم اور عرب دنیا بھی اس میں شامل ہوتی ہے, تو اسرائیل کا ہوگا. تو اگر مسلم دنیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں تو یہ تو گریٹر اسرائیل کے لیے سب سے آسان کام ہے. ان کے لیے پار ہو جائے گا, توجہ غزہ کے مسئلے سے ہٹ جائے گی, نسل کشی سے ہٹ جائے گی, لبنان سے ہٹ جائے گی, اور مسلمان اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے. تو یہ امریکہ, میں سمجھتا ہوں جو سیاسی ڈیمیج پولیٹیکلی جو احتمال ٹرمپ صاحب کو بھی اپ کمنگ الیکشنز میں, اس سے بھی توجہ ہٹ جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں نقصان کس کا ہے اور فائدہ کس کا ہے. تو ایک ذمہ داری کا اور دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو, اپنے دکھوں کو سمجھتے ہوئے دانشمندی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. پاکستان کے پاس جو پاکستان نے جتنی ایفرٹ سنسیئرلی کی ہے سفارتکاری اور دیر پام کے لیے, کسی نے نہیں کی ہے. لیکن اگر اس طرح کی ایسکلیشن ہاریزونٹل اور ہوتی ہے, حوثیز جو ہے پورے دنیا کے امن کو, تجارت کو, معیشت کو, انرجی کی سیکیورٹی کو اگر نقصان پہنچاتے ہیں, جس میں پاکستان کا بھی نقصان ہوتا ہے, تو ہمیں ایران کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہم آپ کے دوست ہیں لیکن ہم اپنے دشمن نہیں ہیں. تو آپ کو ہماری سفارتکاری اور جتنا ہم نے ایفرٹ آپ کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے کی ہے, اس کا بھی بھرم رکھنا چاہیے. یہ قطر کے اوپر حملہ کرنا, جبکہ وہ بھی میڈیشن کی کوشش کر رہا ہے, میرے خیال میں ایک تھوڑی سی گریس اور دانشمندی کی ضرورت ہے. یہ بات جنرل صاحب بالکل آپ کو لگتا ہے کہ پاسداران جو ہیں ان ظاہر ہے اس وقت تو وہی ان کے ہاتھ میں کمانڈ ہے نا, مطلب پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہاتھ سے تو نکل گئی ہے اور ظاہر ہے وہ فیصلے لے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی اس کو ڈیل کریں گے؟ پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایبسنس ہے, وہاں پہ لیڈرشپ مار دی گئی ہے, باقی جرنیل جو ہے ان کا صفایا کر دیا گیا, تو وہ کیسے سوچیں گے؟ وہ اسی طرح سے سوچیں گے. اور باب المندب جو ہے وہ ایک اور کارڈ ہے ایران کے ہاتھ میں اگر دیکھا جائے, تو یہ پھر ملیٹریلی کیسے آپ کو لگتا ہے کہ ہوگا یہ سب؟ دیکھیں آسما, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وار کا ایک پورشن ہے جہاں پہ آپ ملٹری کو یوز کر کے ملٹری لیوریج تو لے سکتے ہیں. آپ بیٹل بھی جیت جائیں گے, ہو سکتا ہے ہرمز کا فی الحال کنٹرول آپ کو کچھ عرصے کے لیے مل جائے, باب المندب میں بھی آپ کر لیں. بٹ ویئر ملٹری ہینڈز اوور دا وار ٹو دی پولیٹکس اینڈ ڈپلومیسی, وہاں پہ ہم سارے ڈیبیٹ کریں کہ وہاں پہ پھر نقصان ہو رہا ہے. جتنا مرضی آپ IRG یوز کر لیں, ٹرمپ صاحب اپنی سینٹ کام, یورو کمانڈ بھی, باقی کمانڈیں بھی یہاں پہ یوز کر لیں, ایک سٹیج آئے گی جہاں پہ ملٹری نے ہینڈ اوور کرنا ہوگا ٹو ڈپلومیسی اینڈ پولیٹکس. انہوں نے اپنے ڈیسیجن لینے. اب دیکھیں نا,
امریکہ کا سب سے بڑا پرابلم اس لیے آ رہا ہے کہ امریکہ کے اپنے کوئی آبجیکٹیوز ہی نہیں ہیں. دیر آر نو پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف امریکہ. سامنے تو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی ہم نیوکلیئر ان سے لینا چاہتے ہیں سارا کچھ, لیکن چونکہ وار ان کو نیتن یاہو صاحب کی لڑ رہے ہیں وہ, اور ڈیلیبریٹ اور بائی ڈیزائن آئے ہیں. اگر امریکہ کا, جیسے عمران علی صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ از ریسپانسبل فار دس, تو 2021 سے ان کے پلان تو امریکہ کے اور اسرائیل کے تھاٹس شروع ہو گئی تھی جب آپ سینٹ کام میں لائے ہیں اسرائیل کو اٹھا کے یورو کمانڈ سے 2021 میں. اس کا مطلب ہے کہ سیکورٹی آرکیٹیکچر, یو ہیڈ اے ڈیزائن اباؤٹ دا ریجن کہ پولیٹیکلی ہم ابراہم ایکارڈ چلائیں گے, ملیٹریلی ایران کو اتنا خوف دلوائیں گے اس ریجن کو اس سے کہ یہ اپنا سیکورٹی آرکیٹیکچر جوڑیں اسرائیل کے ساتھ. وہ فیل ہونا شروع ہو گیا. ایران جیسے ٹھیک ہے, ایران نے بڑی اچھی ریزسٹنس کی, لیکن سعودی عربیہ وغیرہ نے ریسٹرینٹ کر کے اس ڈیزائن کو ناکام ضرور کر رہے تھے. تو دیٹ از دا لارجر سینس, وہ ایران کے اندر بھی ہونی چاہیے. اور امریکنز دیکھیں نا, امریکنز اگر یہ وار اس دفعہ بھی کیوٹک چھوڑ کے جائیں گے جیسے افغانستان عراق, تو آئی تھنک نیٹو آلریڈی اپنی ایک لائن پکڑ چکا ہے. اب ایران کے اگر یہ ایکٹس بڑھتے ہیں اور اکنامک پریشر بڑھتا ہے تو پھر میں نیٹو کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے وار میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں ریجنل کنٹریز کو بھی دیکھ رہا ہوں. تو دین ویئر ایران از اسٹینڈنگ. چلے پاکستان تو نقصان میں آئے گا, پوری دنیا کے ساتھ ہم بھی جا رہے ہیں, بٹ ایران اٹ سیلف, اور پھر آپ اگلے 25 30 50 سال کے لیے اسی ڈومین میں رکھنا چاہیں گے اپنی اسٹرکچر. آئی تھنک اگلے چیس بورڈ پہ اگر ایران نے جانا ہے, دے ول ہیو ٹو بی پروڈنٹ. پوری دنیا اس وقت انتظار کر رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کی ٹرم ختم ہو تو اوریجنل امریکہ کے ساتھ ذرا بزنس کیا جائے, وہ کیسا ہوگا. تو that has also be kept in, that has to be kept in. مگر ایران بھی, عمران علی صاحب, نہیں لگتا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ تھک جائے اور اس کے اندر جو انٹرنل جو ایشوز ہیں ان کو اگر مالیاتی طور پر دیکھیں یا پولیٹیکلی دیکھیں تو وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں, وہ بھی ٹریپ کے اندر ہیں. تو ایران اس کو لوز نہیں کرنا چاہے گا اس آپشن کو, نہیں؟ آسمان جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا 66 بلین ڈالرز اور مانگے وانگے, یہ نا انفارچونیٹلی یہ امریکہ کے لیے پی نٹس ہیں. امریکہ آل دو اسپین جیت گیا, لیکن ورلڈ کپ کا فائنل انہوں نے کرا دیا ود آل پومپ اینڈ گلوری. امریکن لائف میں کوئی 10% 15% فرق پڑا ہے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لگتا ہی نہیں جنگ ہو رہی ہے. یہاں سے بیٹھ کے ہم نے بڑا بنایا ہوا ہے امریکہ ایز اے فیلڈ پاور اور آل دس نان سینس. جب ہوگی تو دیکھا جائے گا. ایران کو میرا خیال ہے پاکستان کو یوز کر کے کہنا چاہیے کہ جی ہم واپس سٹارٹ والی سچویشن پہ جاتے ہیں, ہم MOU کو کی پاسداری کریں گے اگر, اور ہم باب المندب وغیرہ کو ہاٹ نہیں کریں گے, اور یہ ہمیں امریکہ کے پاس پیغام لے کے جانا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کیوں مانے گا, کیونکہ کوئی ایسی چیز, دیکھیے جب وہ ہم نے ان کے مڈ ٹرمز آ رہے تھے, ہم سب نے سوچ لیا پتہ نہیں پریشان ہے بھئی. اس نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شو کرنا ہے ایز دا میسکولن پریزیڈنٹ ہو کین بمبارڈ ایران اینڈ آل دیٹ. تو یہ ایگزیکٹو برانچ جہاں پریزیڈینشل سسٹم ہونا, وہاں یہ اتنا مڈ ٹرم اور اتنی جو ہم نے بھی یہاں بیٹھ کے ہماری انٹلیکچوئلز نے کہا امریکہ تو پھنس گیا, دیٹس ناٹ کریکٹ جی. اللہ کرے کہ پاکستان دونوں کے پاس پیغام لے کے جائے, ترکیے کو ساتھ لے لے, سعودی عربیہ ڈائریکٹلی اس وقت تو امپیکٹ میں, اینڈ ناک سم سینس. مجھے تو اس کے علاوہ کوئی امید کی کرن نظر نہیں.